السلام علیکم سر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ لوگ خیر سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ کی آواز صحیح سر. آواز نہیں آ رہی میری؟ تھوڑی بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز سر. آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا ہاں ایک منٹ. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. جی آ رہی. ٹھیک ہے. جی سر آ رہی ہے. جی جی. اس سے پہلے جو پڑھے وہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ کچھ؟ ذبح کے مسائل جو ہم اس سے پہلے پڑھے تھے. ہیلو آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی جی منصور. جی جی. کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو اس سے پہلے پڑھے تھے؟ اس سے پہلے ہم جو ہے ذبح کے مسائل شروع کیے تھے، اور اس سے پہلے فاتحہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد ذبح کے مسائل آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر جو ہے جانور کی 4 رگ کٹنا ضروری ہے. 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. تو 4 رگ کون سے ہیں؟ ایک وہ رگ جسے سانس آتی جاتی رہتی ہے. دوسری وہ رگ کھانا پانی آتا ہے، کھانا پانی جو ہے سپلائی ہوتا ہے. اور تیسری اور چوتھی وہ شہرک، جس میں جو ہے خون کی گردش رہتی ہے، خون کا موومنٹ رہتا ہے. تو بہرحال ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اگر ان میں سے 3 بھی کٹ جاتی ہے تب بھی جو ہے جانور حلال ہو جاتا ہے. میں یہ آوازیں بند کر دیتا ہوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو دوسرے افراد کو. ایک منٹ. چلیے. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ ذبح کرنے والا کیسا آدمی ہونا چاہیے. تو پہلی چیز بتائی گئی تھی مسلمان ہونا ہے اور عقل مند ہونا ہے. پاگل ہو تو اس کا ذبح درست نہیں ہے. اور جو ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. کسی اور کا نام لے کر اگر ذبح کیا جائے تو ذبح نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا. یہ چیزیں ہم کل پڑھ چکے تھے. اس کے مزید ڈیٹیلز پڑھیں گے آج، اور تھوڑا مختصراً پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ضروری نہیں کہ مرد ہو، اور بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اور نابالغ بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے. عموماً جو ہے ہمارے پاس عورت کا ذبح کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن اگر خواتین ذبح کرنا چاہیں تو بالکل ذبح کر سکتے ہیں. اسی طرح بچے ہیں سمجھدار ہیں مگر ان کو ذبح منصور کر. جی. ذبح کے وقت مثلا اگر کوئی قربانی لیڈیز قربانی دے رہے تو ایسا کر سکتے کہ مطلب قربانی مطلب ان کے محرم کو دیے تو اوپر سے دیکھنا ان کا ضروری ہے، مطلب ان کا سوری، جانور ذبح ہو گیا. آپ کی آواز بہت جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں. میں یہ بولوں جی گا اب آ کہ رہی آپ، مطلب. ہاں آپ تھوڑی کلیئر آ رہی ہے. میں یہ بولوں گا کہ تھوڑا آپ تھوڑی دیر صبر کر لیجئے. انشاءاللہ پورے مسائل اگر حل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے سوالات سن سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوالات کے جوابات آئندہ آنے والے ہیں. تو ہم یہ گفتگو ختم ہوئی بعد، ٹاپک ختم ہوئے بعد سوالات آپ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے پہلے جو منصور. ہم جو چیز ہے پہلے سبق ہم پڑھ لیں گے. اور جو ہے بہرحال خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے اور نابالغ بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، مگر نابالغ بچہ جو ہے سمجھدار ہونا چاہیے. اسی طرح گونگا آدمی، اور اسی طرح کوئی آدمی کو پانی نہانے کی ضرورت ہے، یعنی ناپاک ہے، وہ آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں کب ہے؟ جبکہ وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے
اور عقل مند ہونا چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے درست ہے۔ اور جو ہے ذبح کا جو طریقہ ہے اور اس کی جو سنتیں ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے، اور ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا ہے، اور ذبح کے وقت جانور کا سر جو ہے جنوب اور منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جانور کا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا با طہارت ہو، وضو سے ہو، وضو سے ہونا یہ سنت ہے۔ ذبح کرنے والا وضو سے ہونا سنت ہے، اور جو ہے سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت یعنی گلے پر چھری پھیرتے وقت جو ہے تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو بڑا جانور ہے اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ باندھ دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے فالو کرنا ہے۔ بہرحال ذبح کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلانا ہے، پھر سیدھی جانب پہلو پر لٹانا ہے، یعنی سر اس کا جو ہے منہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا، منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیزی کے ساتھ اس کے گلے پر چھری نیچے کی جانب چلانا ہے، اور اس انداز سے چلانا ہے کہ 4 رگ کٹ جائے، لیکن سر جدا نہیں ہونا ہے، سر کو جدا نہیں کرنا چاہیے، لیکن سر اگر جدا ہو جائے تو مکروہ ہے، لیکن جو ہے حرام اس سے نہیں ہوتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ جانور کا سر جو ہے علیحدہ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ذبح کے جو مکروہات ہے، ڈس لائک چیزیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ذبح کرتے وقت، وہ یہ ہے کہ جانور کے روبرو چھری تیز کرنا، یا پھر جو ہے چھری جو ہے بہت کند ہو، یا پھر جو ہے گردن کی جانب سے ذبح کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے سر پورا مکمل علیحدہ کر دیا ہے، تو یہ تمام کون چیزیں جو بولے ہے تو جی علیحدہ معنی سپریٹ، الگ جی علیحدہ نکال دیا ہو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے، یعنی اس کا خون بہہ کر وہ خود روح نکل جائے، وہ خود بخود تڑپ کر جو ہے خاموش ہو جائے، اس وقت تک اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے تڑپ رہا ہے، اسی دوران اس کے بال اتارنے کی کوشش کر رہا ہے یا سر علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، تو اس کو پورا مکمل ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، مکمل جب ٹھنڈا ہو جائے تو تب جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور اسی طرح جانور کے پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے ذبح کرنے کے مقام تک لانا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، یعنی جانور کے پاؤں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی ایک جانور دیکھ رہا ہے اسی کے سامنے اس دوسرے جانور کو کاٹ رہے ہیں، ایسا کرنا بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اور رات کے وقت ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، رات کے وقت رات کے اندھیرے میں ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو حاملہ ہے، گاب جانور ہے، تو اس گاب جانور کو جس کے اب جانور جننے والی ہو، قریب میں ہو، تو ایسی جانور کو ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ پڑھے ہیں جن سے جو ہے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے ذبح کرتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت بھول جائے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تھا اور ذبح کر دیا، تو وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو بتلا رہے ہیں
کہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا چھوڑنے کا ریزن دیکھیں گے. کیا وہ ہونا بول کے چھوڑ دیا یا بھول کر چھوڑ دیا. اگر بھول کر چھوڑ دیا یعنی نیت اس کی پڑھنے کی تھی لیکن بھول کے چھوڑ دیا تب جو ہے اس کا جانور حلال ہوگا. اور اگر کوئی ہونا بول کے چھوڑ دیا یعنی یاد تھا اس کو پڑھنا ہے بول کے پھر بھی جو ہے انہیں نہیں پڑھا تب وہ جانور جو ہے حرام ہو جائے گا. تو اس کی نیت کا اعتبار جو وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کی نیت کیا تھی اور اس کی یہ نیت یہ تھی کہ ہونا بول کر چھوڑ رہا ہے تب تو جانور حرام ہو جائے گا. اور جو ہے اگر بھول کر چھوڑ دیا ہے تب جو ہے جانور حلال ہی رہے گا. اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. اگر جانور زندہ نہ ہو تو اس جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں, وہ حلال نہیں کہا جا سکتا. اب ہم کیسے سمجھے کہ جانور زندہ ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور منہ یا آنکھیں بند کر لیا, منہ بھی بند کر رہا ہے اور آنکھیں بھی بند کر لیا ہے, تو منہ اور آنکھیں بند کرنا یہ اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے, اور منہ اور آنکھیں کھول دینا مرنے کی علامت ہے. اگر کوئی جانور منہ اور آنکھیں بند کر رہا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنی آنکھوں کو اور منہ کو بند کر رہا ہے, تب مطلب یہ کہ وہ ابھی زندہ ہے. اگر منہ اور آنکھیں پوری کھلی رہے گی, اس کی پوری اوپن پوری کھلی ہوئی رہے گی, تب مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اب روح نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا ذبح کرتے وقت جو ہے زندہ رہنا ضروری ہے. سب جی جی جانور کی عمر کتنی رہنا؟ اب دیکھیے قربانی کے موقع پہ ہم جب قربانی دیں گے تو بڑے جانور کی عمر, اونٹ کی الگ عمر ہے اور بیل گائے بھینس اس کی عمر الگ ہے, چھوٹے جانور کی عمر الگ ہے. تو ہم انشاءاللہ جو ہے آئندہ سبق میں وہی پڑھنے والے ہیں, انشاءاللہ اس موقع پہ تفصیل سے بتائیں گے. اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے وہی آ رہا ہے. اور دیکھیے اب دیکھیے کہ اگر 3-4 جانور رکھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیے, تو کیا اسی ایک مرتبہ جو ہے 5 جانوروں کے لیے کافی ہے؟ 10 جانور ہے, 15 جانور ہے, ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیے, کیا وہ ایک ہی بسم اللہ جو ہے ہر جانور کے لیے کافی ہے؟ بتا رہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر جانور کو جو ہے الگ الگ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر الگ الگ بولنا ہے. تو بہرحال کئی جانور ہو تو سب جانور کو ذبح کر رہے ہیں, تب جو ہے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ سپریٹ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے مطلب جنازے کے متعلق ایک سوال ہے, پوچھ سکتا ہوں؟ جی انشاءاللہ کبھی یہ ٹاپک ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ جب سوالات پوچھ رہے ہیں اس پر. ٹھیک ٹھیک. جی اگر جو شخص جو ہے, اگر کوئی آدمی یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جانور کے لیے ایک ہی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا, ہر جانور کے لیے علیحدہ علیحدہ دعا نہیں ہے. آپ بکرا ذبح کر رہے ہو یا بیل یا کوئی اور چیز, بہرحال سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے. بہرحال اس واسطے بولا جا رہا کہ بعض لوگ گاؤں میں سمجھتے ہیں کہ بکرے کی الگ دعا ہے اور اونٹ کی الگ دعا ہے, ہر ایک جانور کی الگ دعا, ایسا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی دعا ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک منٹ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو خاندانی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں, جس کو
عرف عام میں ملا کہتے ہیں یا کچھ اور بھی نام دیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اس سیٹ پر ان کے بیٹے آ گئے. اب ان کو تو جو ہے دعا وغیرہ پڑھنے نہیں آتا, تو انہوں جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جب ذبح کرتے تھے تو چھری پر دعا پڑھتے تھے, تو لہذا وہ چھری میرے واسطے کافی ہے. ایسا بعض جگہ سمجھا جاتا ہے, لیکن ایسا بالکل درست نہیں ہے, بلکہ اس پر چھری پہ پڑھنے کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اس پر چھری پہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی دم کی بھی چھری کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ ہمارے دادا جو ہے, ایک منٹ, اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ ہمارے دادا والد صاحب جو ہے یہ چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کرے تھے, لہذا میں اس کو یوز کر لیتا ہوں, بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا تو جانور حرام ہو جائے گا, اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا. تو شہروں میں عموماً نہیں ہوتا, لیکن بعض دیہات میں ایسا ہوتا ہے. میں تھوڑا بہت ہو رہا ہے. مطلب یہ آج کل ترقی یافتہ ملک جیسے سعودی عرب, دبئی وغیرہ وغیرہ دوسرے ملک جی ہیں, کیا بولے؟ ترقی یافتہ ممالک میں جی جو بڑے پیمانے پر جب مرغیاں کٹتی ہیں نا, ہاں 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 وہاں پر شاید مشین پہ ذبح کیا جاتا ہے, وہ کیسا ہوتا؟ وہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا, ابھی میں تو نے بتایا آپ کو. وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ پورے جانور ایک ساتھ ہوتے, بکریاں ہیں یا پھر جو ہے مرغیاں ہیں, پوروں کو لائن سے رکھ دیتے, اور ہر ایک کے گلے پر چھری ہوتی ہے, وہ لمبی جو کاٹنے والی ہے. تو اس کے بارے میں بتایا کہ جب بٹن دبا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بٹن دبا دیے, تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا, تو اس کے لیے جو ہے اجازت دی گئی ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے ہر ایک کو سپریٹ نہیں ذبح کر رہے ہیں, بلکہ ایک میں ہی سب کو ذبح کر دیا جا رہا ہے, تو اس واسطے جو ہے اس کے لیے اجازت دی گئی. اچھا. اور ایک بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بعض جگہ جو ہے کوئی علم ہوتا ہے کسی بزرگ کے حوالے سے, کوئی چلہ بھی ہوتا ہے, یا پھر کوئی مکان یا بولی یا تالاب گھر کو بھی کھودتے وقت بناتے وقت جو ہے وہاں پر جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے جو بھی شیطان ہے یا جو بھی چیز ہے وہ بھاگ جائے گی. تو ایسا عمل کرنا سخت ناجائز ہے. علم ہو, چلہ ہو, یا کوئی بھی بولی ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہاں پر اس لیے سے ذبح کرنا کہ ہم شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں. یہاں جو بھی شیطان ہے اس کے لیے یہ ہم کاٹ رہے ہیں. اس لیے سب ذرا سا آپ کی آواز بڑھائیے. میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال آج آواز بہت کم آ رہی ہے حضرت. جی ٹھیک ہے. جانور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی علم ہے یا کوئی چلہ ہے یا کوئی بھی بولی ہے, تالاب ہے, اس کے پاس جا کر جو ہے اس لیے سے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی شیطان بھاگ جائے گا, یا کوئی اور چیز جو ہے آفات بلیاں دور ہو جائیں گی, اس لیے سے ذبح کر رہے ہیں, تب جو ہے ایسا ذبح کرنا سخت ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے. لہذا آپ کو جو ہے مثال کے طور پر پیرانے پیر کا علم لگا ہوا رہتا تو اس کے سامنے جا کر ذبح کر دیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں ذبح کر لیجیے, اپنے گھر میں ذبح کر کے فاتحہ دلا کے آپ جو دعوت. جی, تو بہرحال جو ہے علم کے پاس یا کسی اور جگہ پر جا کر اس جگہ کے نیت سے ذبح کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. مول صاحب اگر کوئی جانور بیمار ہے اس کو ذبح کرے تو کیا ہوتا؟ اگر جانور میں جان ہے تو بالکل ذبح کر سکتے ہیں, اگر جان نہیں ہے تو ذبح نہیں کر سکتے. اگر جانور اپنے آخری سانس لے رہا تو ہاں بہرحال ذبح کر سکتے, اس میں کوئی بھی حرج نہیں. جی مول صاحب جی
آج کل یہ بولا جاتا ہے کہ مثلا اگر آپ قربانی دے رہے تو نزلہ وزلہ ہے تو مطلب بولتے کہ اگر جانور کمزور ہے اس کو نزلہ وزلہ ہے تو قربانی نہیں ہوتی بول کے بولتے، کیونکہ آپ قربانی دیے وقت دیکھیے جانور مضبوط رہنا. اپن جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں قربانی کے مسائل کی نہیں پڑھ رہے ہیں، ذبح کے مسائل کی پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہی جو ہے چند 3 صفحے کے بعد غالباً قربانی کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو ہم اس موقع پر آپ جب مسائل جان جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے باتیں آ جائے گی. تو چند صفحات کے بعد ہی جو ہے قربانی کے مسائل ہے، کل انشاءاللہ وہ کور کرنے والے ہیں ہم، تو اس موقع پہ ڈسکس کر لیں گے. کیونکہ جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو قربانی کے موقع پر یہ جو قربانی کے مسائل ہے کل ہی انشاءاللہ آنے والے ہیں. تو کل ہم گفتگو کر لیں گے کہ کون سا جانور ذبح کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب صرف ذبح سال میں کبھی بھی ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال ذبح کے بارے میں آپ چند چیزیں جانے ہیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ہمارے کو نہیں آ رہی سر. ٹھیک ہے اچھی بات. اب دیکھیے جو جانور کو ذبح کر دیا گیا اس جانور کی چند چیزیں کھانا ناجائز ہے. یعنی کوئی بھی جانور ہو اس جانور کی چند چیزیں یوز کرنا درست نہیں ہے. تو ان میں سے کون سی ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے. ایک منٹ. بتا رہے کہ بہتا خون ہے، خون بہ رہا ہے، یا پتا ہے، یا غدود ہے، یا اس کے کپورے ہیں، یا اس کی شرمگاہیں ہیں، بہتا ہوا خون ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو جانور میں اتنی چیزیں جب کبھی بیان کی گئی ہیں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بہتا خون حرام ہے، باقی تمام چیزیں پتا، غدود، کپورے، شرمگاہ، یہ تمام چیزیں جو ہے مکروہ تحریمی ہیں. ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال آج یہیں پر رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب کلاس ہوں گی تو دوبارہ ہم پڑھیں گے. بہرحال کل قربانی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. صاحب وہ جھنگے کھاتے نا آج کل دعوتوں میں کافی ہو گئے وہ جھنگے پراؤنس. جی اب دیکھیے جھینگوں کے بارے میں بتایا گیا جو اسکول آف تھاٹ ہے مسلمانوں کے فقہ شافعی حنبلی فقہ حنفی کے مطابق اس کو مکروہ بتایا گیا ہے. تو اگر کوئی حنفی ہے تو وہ بچنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب دیگر جو شافعی ہے حنبلی ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو استعمال کر سکتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ کل ملیں گے، پھر آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. صاحب آواز کلیئر نہیں آ رہی. آج کھانسی بھی آ رہی ہے حضرت آپ کو؟ جی کل ملیں گے انشاءاللہ. آج جو ہے یہیں پر جو ہے ختم کر دیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. جی اللہ حافظ.